29واں پارہ ہے، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن باتوں کی وحی کی اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سن لیا اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات اللہ نے فرمانی کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ صراط مستقیم پر چلتے رہے، سیدھے راستے پر ڈٹے رہے، اللہ پاک ان پر فراوانی کے دروازے کھول دیں گے، اعلیٰ درجے پہ اللہ ان کو رزق اور رزق کے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ تیسری چیز کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے سوا اللہ کے غیر کو نہیں پکارنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر یہ سارے لوگ اس کو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم میں سے کسی کے لیے ہدایت کا، کسی قسم کی بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ پیغمبر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے مگر جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ ہدایت دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بار بار کہنے کے باوجود، یہاں تک کہ آپ مجھے میرے کان کے اندر کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی محمد رسول اللہ یا عبدہ ورسولہ، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا مگر اللہ جل شانہ کی چاہت نہیں، کیونکہ اس کے اندر کی طلب نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آخر وقت میں ڈر گیا، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا۔ اسے پیغمبر نہ کسی کو کچھ بھلائی دے سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی نقصان کو دفع کر سکتا ہے۔ نقصان دفع کرنے والے اللہ ہے، ہدایت دینے والے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجیے اپنی حالت پہ، اگر میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دوں تو میرے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے سوا، مجھے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اگر اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے ذمہ یہ کام رکھا کہ اللہ کا پیغام وہ مخلوق تک پہنچانا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور جو لوگ اللہ کے پیغام کو سننے سے انکار کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس کو، اللہ نے ان کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو آج یقین نہیں آ رہا اس بات پہ کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان کو دنیا کے اندر اپنے افرادی قوت پر ایک فخر اور اعتماد ہے، یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، بس یہ پہچان لیں گے کہ کون کس کے مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان سمجھتا ہے میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس افرادی قوت ہو، میں کامیاب رہوں گا، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، میں کہیں نہیں پہنچ سکتا ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر
افراد اور مال کے اعتبار سے زیارتی میں ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ تم ساری زندگی اسی جذبات میں لگے رہے اور قبرستان تک پہنچ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز بات یوں نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت زندگی کی کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ زندگی کے قیمتی لمحات، یہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کو لگا لیجئے ایمان کی بڑھوتری میں، اعمال کی بڑھوتری میں، خود بھی ایمان اعمال والی زندگی گزارنا اور ساری انسانیت کو ایمان پہ لانا، اعمال صالحہ پہ لانے کی محنت کر لینا، اس میں مشقت آئے برداشت کرنا، اس پر صبر کا مظاہرہ کر لینا، یہ انسان کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن دنیا کا انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، نہیں جی میرے پاس اتنے افراد ہیں، میری اکثریت ہے، میری اتنی بڑی پارٹی ہے، میں کامیاب ہوں اپنی پارٹی کی بنیاد پہ، کون تمہارا مدد کرنے والا ہے؟ پھر تو تمہارے مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ انسان آج حکومت پہ ناز کرتا ہے اور اپنے اختیارات پہ ناز کر لیتا ہے، یہ گھمنڈ میں مبتلا، دھوکے میں مبتلا، پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ ہاں پھر وہاں کہیں گا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میری حکومت تو تباہ و برباد ہو گئی، ما اغنا عنی مالیا، مجھے میرے مال نے تو آج کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ہلاکت اور تباہی و بربادی کی طرف چلا جائے گا، یہ چیخے چلائے گا آج کاش مجھے موت آ جائے، بات ہی ختم ہو جائے۔ اس اللہ فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر وہ ماحول نہیں، اللہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، لیکن دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے، دنیا کے افرادی قوت کی حکومت اور طاقت کے اختیار کی بنیاد پر بندہ دھوکہ نہ کھائے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے تم نے مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ایک دن آنے والا ہے یہ انسان جو آسمان کو دیکھ رہا ہے یہ پھٹ جائے گا، یہ تارے گر کے جھڑ جائیں گے اور یہ تارے بے نور ہو جائے اور سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور پہاڑوں کو جلا دیا جائے گا اور سمندروں کے اندر ایک بلاک ہو کے آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور قبر کے اندر جتنے لوگ دفن ہے یہ سارے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، ان کو اٹھا کے باہر نکالا جائے گا۔ جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہ نیچے گر جائیں گے، یہ ایک دن آنے والا ہے۔ انسان یہ سب کچھ دیکھے گا تب پتہ چلے گا علمت نفس ما احضرت، یہ کیا آگے پیش کر چکا، کیا ساتھ لے کر آئے ہو، کیا پیچھے چھوڑ چکے ہو، کیا آگے لے گئے ہو، یہ سب کچھ انسان دیکھے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا، یہ دیکھیں گے، ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے ایک دن آنے والا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا ایک وقت متعین ہے، فیصلے کا ایک دن متعین ہے اور حساب بالکل قریب آ چکا ہے اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ یہ سورج کے اور چاند کا نظام، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت، آپ نے فرمایا میرا دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے ان قریب یہ دیکھ لیں گے، پھر پتہ چلے گا ان کو
کس کے تعداد زیادہ ہے، کس کی تعداد تھوڑی ہے۔ آج کفر والے زیادہ اور ایمان والے تھوڑے ہیں، کل قیامت کے دن پھر ایمان والے اگرچہ تھوڑے ہوں گے وہ زیادہ نظر آئیں گے، اور کفر والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان کی ساری حیثیتیں، ساری نسبتیں، ساری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ دنیا کا یہ مغرور انسان پھر قیامت کے دن یہ پوری زمین کا مالک بنا دیا جائے، اور زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، اور پورے سونے کا یہ مالک بنا دیا جائے۔ پھر اس سے کہا جائے آیا تم یہ سونا اور یہ سارے کی ساری جائیدادیں تم اللہ کو دینے کے تیار ہو؟ پھر آج کے دن کے عذاب سے چھٹکارا پاؤ۔ یہ کہے گا مجھ سے یہ سب کچھ لے لو، یہ تو یہ ہے، میری بیوی بھی مجھ سے لے لو، میری اولاد بھی مجھ سے لے لو، میرے بھائی بہن بھی مجھ سے لے لو، آج مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین کی ساری مخلوقات سب کچھ مجھ سے لے لو، لیکن مجھے چھڑا دو، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، لیکن پھر کوئی کام نہیں آئے گا، پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا کے دھوکے میں آ کر اللہ کو بھول جانا، اللہ جل شانہ سے انکار کر لینا، پیغمبر کی پیغمبری سے انکار کرنا، قیامت سے انکار کرنا، جنت اور جہنم سے انکار کرنا، یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتا سَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، پھر وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، یہ پیسہ چلاتا ہے، یہ افراد کو استعمال کرتا ہے، یہ اختیارات کو استعمال، وہاں پر انسان بڑا کمزور ہوگا، اس کی کمزوری وہاں پر سامنے آ جائے گی۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ کے قول کے مطابق قیامت برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو بتاؤ کب یہ قیامت قائم ہوگی؟ آپ کہتے ہیں تمہیں عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کب وہ سزا دی جائے گی، کب ہمیں اس عذاب پہ مبتلا کیا جائے گا؟ اللہ فرما رہے اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، قیامت کب قائم ہونے والی ہے، بس میں تمہیں بتلانے والا ہوں کہ قیامت قریب آنے والی ہے، مجھے اللہ نے بتلایا ہے، اور اللہ نے مجھے نشانیاں دی ہے، اشراط الساعہ کہ وقت آئے گا کہ معاشرے کے اندر ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے بدن پھرنے والے، اور جو بکریوں کو چرانے والے، یہ معاشرے کے اندر بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے اس پہ فخر کرنے والے بن جائیں گے، اور معاشرے کے اندر اجتماعی لوگ کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں گے، معاشرے کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے لوگ، بچے اپنے باپ کی بجائے دوستوں کو ترجیح دے گا، ماں اپنی بچی کو گالیاں دینے والی بن جائے گی، معاشرے کے اندر خیانت عام ہو جائے گی، دور دور زمانے میں علاقوں کے اندر کوئی امانت دار نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ یہ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ مل مسئول اعلم من السائل، جبریل آ کر پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ خبردار ہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں دیا گیا ہے۔ قل ان ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، اقریب ما توعدون، جس چیز کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک دراز مدت بنا رکھی ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ابھی جلدی ہے یا کچھ وقت لگے گا، لیکن ہے یقینی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ایک اللہ ہے، وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی غیب کی باتوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنی غیب کی باتوں پہ کسی کو مطلع کرنے والا نہیں ہے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جو پسند کر لے اس کو کچھ باتوں کا علم دے دے، اس سے جن باتوں کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ میں تمہیں بتلا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت تک آنے والے جتنے بھی امور کا مجھے علم دیا گیا ہے میں وہ سب تمہیں بتلا چکا ہوں، کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے جس جس چیز کا علم دیا وہ میں بتلا چکا، جو علم مجھے نہیں دیا گیا میں کچھ نہیں بتلا سکتا اس کے بارے میں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ اپنے پیغمبر کو جو جن باتوں کا علم عطا فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ کچھ محافظ لگا لیتے ہیں، آگے سے پیچھے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ اپنے پیغمبروں کو جن باتوں کا علم عطا فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے اللہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے پیغامات کو امت تک پہنچا چکے، اور پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے، اور پیغمبر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ جو کچھ پیغمبر کو اللہ نے دیا پیغمبر نے آگے امتوں کو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ جل شانہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو اللہ جل شانہ گین کر رکھا ہے تعداد کے اعتبار سے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ تو تمام بارش کے قطروں کے ہر قطرے کا علم اللہ کو ہے۔ دنیا کے اندر جتنے درخت ہے ہر درخت کے اندر کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے۔ ریت کے ہر ذرے کا اللہ کے پاس علم ہے۔ انسانوں کے ہر بندے کے ہر حال کا اللہ کو علم ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو انسانوں کے دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اسی اللہ کا علم کامل ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کو پوجنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ جل شانہ اس سورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ کر کے توحید کا تذکرہ کر کے سورت کا اختتام کر چکے ہیں۔ اس لیے بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھے، اور یہ دنیا کا نظام ہے۔ بندہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی ادارے کے اندر داخل ہو کے محنت کرتا ہے، اس کی محنت کو آزمایا جاتا ہے، پھر محنت کرنے والوں کو خوب نوازا جاتا ہے اور سست غفلت کرنے والوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا نظام اللہ نے بنایا اور انسان کو یہاں پر بھیجا۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک، دین جزا کو کہتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، اور اللہ قیامت کے دن انسانوں کی کارکردگی کو دیکھے گا، پر جس نے جس قسم کی کارکردگی پیش کی ہے اللہ اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی، اور برے عمل کرنے والوں کے لیے جہنم کی مصیبت اور پریشانی اور آگ اور عذاب کی سخت تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو یہ مہلت دے رکھی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے واسطے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے، میں نے مرنا ہے اور کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا کے اندر رب کے ملاقات، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے یہ یقین کر لیا میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے دبا دیے اور خواہشات کو پورا کرنے سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ انسان کے لیے ٹھکانہ اللہ نے جنت کی مبارک زندگی کو بنا کے رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہارے ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا، ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا۔ یہ دنیا چاہتوں کی پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی، اس میں کوئی بندہ سرکشی کا مظاہرہ کر چکا، یا اللہ کو جھٹلا چکا، اللہ کے رسول کو جھٹلا چکا، آخرت کو جھٹلا چکا، اور یہ نفس کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے چکا، آخرت سے غافل رہا،
فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم جہنمی وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اوپر کا ہونٹ یہاں سر کے نصف تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک پہنچ جائے گا، اور یہ زبان اتنی لمبی ہو جائے گی، دراز ہو جائے گی کہ یہ پاؤں تک پھیر کے انسان اس کو اٹھا کے ساتھ چلنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بار بار یہ بات سمجھا دی، انسان کے راہ راست پر آنے کے لیے سب سے بڑی چیز آخرت کا تصور، قیامت کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور، جہاں انسان بے بس ہوگا، انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے، انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، پڑھو اس کو آج کے دن، آپ کا نفسی گواہ کے طور پر کافی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے انسان خوب سوچے، غور اور فکر کرے، میرے اعمال، میرے اقوال، میرے افعال یہ مجھے آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جانے والے ہیں یا مجھے ناکامی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، پس قریب یہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد تھوڑی ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی خبر نہیں کہ کیا قریب ہے وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی املا، یا میرے رب نے اس کے لیے دراز مدت متعین کی ہے، بنا رکھی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے اور اپنی چھپی باتوں پر کسی کو مطلع کرنے والا نہیں، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کے لیے پسند کر لے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، بس یقیناً وہ چلا لیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ کو، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی تعداد کے اعتبار سے گنتی کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔